Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف قرآن۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وائس آف قرآن، قرآن کی آواز، جیسا کہ پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ قرآن پر قرآن کی تلاوت سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے ہم پروگرام کو لے کر چلا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری قرآن بچے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مختلف انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ججز بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی بھی آپ زیارت کر ہی رہے ہوں گے۔ ججز ہیں ہمارے علی اصغر اتاری، ماشاء اللہ، آصف اتاری، ماشاء اللہ، اور بڑے خوبصورت انداز سے یہ جج کرتے ہیں، بچے تلاوت کرتے ہیں، اور یہ وہاں بیان کرتے ہیں کہ کہاں خوبصورتی سے انہوں نے پڑھا اور کہاں کچھ کمزوری رہ گئی۔ تو اس پروگرام کے اندر آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ بھی قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو آپ بھی غور کریں، کہیں وہ مسٹیکس جو ہمارے ججز بیان کر رہے ہیں کہیں آپ کے پڑھنے میں تو موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ ان بچوں نے اتنی خوبصورتی سے پڑھا اور ہم بڑے ہو کر بھی اس طرح قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہے، تو پھر غور کرنا چاہیے اور ذہن بنانا چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھیں۔ دعوت اسلامی آپ کے سامنے موجود ہے، مدنی چینل پہ بھی مختلف پروگرامز آتے ہیں، قرآن پاک آپ کو سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدارس بھی موجود ہیں، بڑوں کے لیے بھی مساجد کے اندر مدارس لگائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک ضرور پڑھنا چاہیے کہ قرآن پاک ہے اللہ پاک کا کلام۔ نماز ہو، قرآن پڑھنا ہے، اور بھی مختلف جگہ پر جو ہے ایک مسلمان کو قرآن پاک پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو قرآن تو بنیاد ہے، لہٰذا ہمیں ضرور اس کو درست انداز سے پڑھنا آنا چاہیے، اور اسی شوق کو بڑھانے کے لیے یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ مختلف راؤنڈز وغیرہ ہوں گے، ابھی چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے کہ کس انداز سے پروگرام آگے بڑھتا ہے۔ کچھ قرآن سے ریلیٹڈ باتیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے مشہور صحابہ کرام کے ہم آپ کو نام بتائیں گے۔ قرآن پاک ہے، اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر بھی ہوا کرتی ہے، اس کی ڈیٹیل کہ اس میں اللہ پاک ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ تو اصل تو تفسیر صحابہ کرام نے ہی بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے قرآن یعنی صحابہ نے سیکھا، پھر اس کی ڈیٹیل، اس کی تفسیر بیان کی۔ تو وہ کون سے صحابہ کرام ہیں جو مشہور ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی؟ وہ ہیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے قرآن پاک کی تفسیر مروی ہے۔ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہیں وہ مشہور صحابہ کرام جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہمارا یہ پروگرام وائس آف قرآن بھی دیکھنا ہے۔ تو اس میں مختلف راؤنڈز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں، آئیے پہلا راؤنڈ شامل کرتے ہیں۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. جی، پہلا راؤنڈ ہے، اس میں بچے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور جو قرآن پاک پڑھنے کے انداز ہوا کرتے ہیں، ترتیل، تدویر، حدر، تو اس میں جو ترتیل کا انداز ہوا کرتا ہے، جو بہت ٹھہر کر بڑی خوبصورتی کے انداز سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ ترتیل کے انداز پر بچے تلاوت قرآن پاک کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
والسماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الأرض مدت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقت ما فيها وتخلت. جی بچوں نے آج پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 1 تا 4 کی تلاوت کی ہے. 1 to 4 کی تلاوت فرمائی ہے. اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی. پیارے بچوں، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پھٹنے کے بارے میں اللہ پاک کا حکم سنے گا. آج آسمان ہمارے سامنے ثابت موجود ہے، اللہ پاک کا حکم ہوگا تو یہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جو اللہ پاک حکم دے گا ظاہر اسی کے مطابق یہ پھٹے گا اور اس کی فرمانبرداری کرے گا، اور اسے یہی لائق ہے کہ وہ اپنے اللہ پاک کا حکم سنے اور اس کی فرمانبرداری کرے. اور جب زمین کو برابر کر کر پھیلا دیا جائے گا، آج تو زمین گول ہے نا، یہ برابر کر کر پوری پھیل جائے گی، سیدھی ہو جائے گی، اور اس پر کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہیں رہے گا. ابھی تو عمارتیں پہاڑ وغیرہ اس پر موجود ہے نا، اونچی نیچی ہے، بلکہ بالکل سیدھی ہو جائے گی، اور زمین اپنے اندر موجود سب خزانے اور مردے باہر ڈال دے گی اور خزانوں اور مردوں سے خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی. ان آیتوں میں یہ قیامت کا حال بیان کیا، اور قیامت کا دن مدنی چینل کے ناظرین بہت آزمائش والا دن ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے وہ دنیا میں بھی رحمتوں میں رہتے ہیں، اور قیامت اور حشر کے منازل میں بھی انہیں آسانی ملے گی. تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہر جگہ رحمتوں کے سائے میں رہیں گے. جی تو اب چلتے ہیں ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں کو ان کی تلاوت کرنے پر کتنے نمبر دیے ہیں. جی ہمارے عزیر علی اتاری نے کیسی تلاوت کی اور کیا نمبر عطا کیا آپ نے؟ جی تو عزیر علی اتاری بیٹا آپ نے تلاوت قرآن فرمائی ترتیل میں، ماشاءاللہ آپ کا انداز اچھا لگا، لیکن چند جگہ پر اصلاح کی حاجت ہے. جس طرح آپ نے تعوذ میں آغاز کیا، اعوذ باللہ، یہ کھڑا زبر تھا، اس کو تھوڑا زیادہ دراز کر دیا آپ نے. اسی طرح تو میں بھی آپ نے کھڑا زبر کی مقدار کو بڑھا دیا، اور پھر جب آپ نے تسمیہ پڑھا بسم اللہ، اب چونکہ یہاں پہ گننے والی کیفیت تو ہے نہیں، تو یہاں بسم اللہ کریں گے، بسم اللہ ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا. اور دوسرا آپ نے جب آیت مجیدہ پڑھی تو آیت مجیدہ میں آپ نے رال اور سین کا جو ربط ہے وہ ربط ملانے میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی. بہرحال آپ کو ہم عزیر علی اتاری کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بیٹا عزیر علی اتاری ماشاءاللہ بیٹا کوشش کی آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. تعوذ کے اندر اپنے اعو یعنی او کو جو ہے بہت زیادہ دراز کیا نا. اس کے علاوہ قاری صاحب نے مزید آگے بھی توجہ دلائی آپ کی، اور سین کی ادائیگی میں فرق محسوس ہوا، آپ نے ایسا لگا کہ سین کو سا سے بدل دیا. تو کوشش کریں حرف کو واضح اور صاف انداز میں پڑھیں. آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی اور محمد علی رضا ان کے نمبرز؟
محمد علی رضا، بیٹا آپ کی آواز بھی اچھی ہے اور لہجہ بھی آپ کا قدر بہتر ہے، اور جو آیت مجید آپ نے پڑھی اس میں آپ نے پڑھا وَأَذِنَتْ لی کو آپ نے پڑھا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، تھوڑا سا مجہول کی طرف آپ رہے۔ بہرحال آپ کی کوشش اچھی تھی۔ تو محمد علی رضا اتاری کو 100 میں سے 95 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد علی رضا، ماشاءاللہ بیٹے آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، ماشاءاللہ پہلے بھی آپ کا سنتے رہے ہیں، اور آج جو وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا یہاں کسرہ کی ادائیگی میں واقعی محسوس ہوا۔ دوسرا ایسا بھی محسوس ہوا کہ بہت ہی زیادہ جیسے رک کے جیسے سکتے والی کیفیت بھی نا محسوس ہوئی، جیسے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، تو اس میں ٹھہر کے پڑھنا ہے، لیکن ایسا محسوس نہ ہو جیسے سکتا جیسے کیفیت ہو۔ آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمایوں اتاری انہوں نے کیا نمبرز حاصل کیے؟ جی ماشاءاللہ ہمارے ہمایوں اتاری نے آج تلاوت مجید فرمائی۔ بیٹا آپ نے جب تعوذ کا آغاز کیا اس میں اعوذو میں ایسا لگا کہیں کمی رہی، عین کی آواز جو ہے واضح نہیں رہی، اور جہاں کسرہ آ رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ کسرہ جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں تھوڑا سا آپ مجہول کر دے رہے ہیں، اور باقی آیت مجیدہ آپ نے درست پڑھی ہے، اس لحاظ سے آپ کو ہم 100 میں سے 95 نمبرز دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی بیٹا ہمایوں اتاری، چونکہ ایک ہی آیت کی تلاوت ہے اور چند کلمے ہیں اس میں، ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، اور اس آیت کے اوپر جو غلط ہیں قاری صاحب نے تقریباً توجہ دلائی دی ہے نا۔ کوشش کریں مزید آئندہ اور اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد سفیان اتاری کیسی رہی ان کی کارکردگی؟ جی ماشاءاللہ محمد سفیان اتاری آپ نے اچھے لہجے میں تلاوت کی۔ جب آپ نے تعوذ کا آغاز کیا تو اس میں جو تعوذ میں تو آ رہا ہے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے اس میں قوف کی آمیزش کر دی، اعوذ باللہ من الشیطان کو ایسا لگا شیقا پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ کوئی غلطی محسوس نہیں ہوئی، تو اس ایک غلطی کی وجہ سے ہم آپ کو سفیان اتاری کو 100 میں سے 98 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد سفیان اتاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے آیت جو سنائی ہے وہ تو ماشاءاللہ اچھی پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہی جو طا کی ادائیگی نا ایسے ہی محسوس ہوا کہ جیسے قوف، یہ طا کو قا لگا نا، تو کوشش کریں اس کو مخرج سے درست ادا کریں، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے تو واضح ہو، تو انشاءاللہ اگر آپ اس طرح کرتے تو آپ کو 100 میں سے 100 نمبر ملتے، آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی تو بچوں نے جیسا پڑھا اس کے مطابق انہیں نمبرز بھی مل گئے، اور بھی محنت کریں گے انشاءاللہ اور بہتری آتی چلی جائے گی۔ جی آئیے چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف، اور دوسرا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی اس راؤنڈ میں یہ بزر راؤنڈ ہے، سوال کیا جائے گا اور سوال کے جواب میں انہوں نے پہلے بزر بجانا ہوگا، تو جو پھرتی دکھائیں گے پہلے بزر بجائیں گے ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی ان سے جواب لیا جائے گا، سوال تو ہو گیا، ان سے جواب لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس جواب کی چیکنگ بھی ہوگی، اسی کے مطابق انہیں نمبر بھی دیے جائیں گے۔ جی تو اس راؤنڈ کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور سوال کرنے کے بعد جب میں کہوں گا پیارے بچوں جی، کیا کہوں گا؟ جی۔ تب آپ نے بزر پریس کرنی ہوگی یا بزر بجانی ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جسے چاہے اپنا ملک عطا فرمائے؟ جی عزیر اتاری، عزیر علی اتاری، جی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ ماشاءاللہ، اور ترجمہ، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے۔ جی عزیر علی اتاری بیٹا آپ نے بزر سب سے پہلے پریس کیا، جواب بھی آپ کا درست ہے، لیکن چونکہ ترتیل میں یہ راؤنڈ نہیں ہے نا، تو آپ نے بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا، ترتیل میں پڑھا، جواب تو درست ہے
لہٰذا اب جب آپ بزر پریس کریں تو کوشش کیجیے گا حدر میں پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ترتیل میں پڑھنے کی وجہ سے آپ کا اس راؤنڈ میں ہم نے 1 نمبر مائنس کیا ہے، تو عزیر علی اتاری آپ کو 10 میں سے 9 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا عزیر، قاری صاحب نے یہی توجہ دلائی ہے جو میں نے محسوس کیا کہ آپ نے آیت تو ماشاءاللہ اچھی پڑھی درست، لیکن چونکہ یہ اس میں پڑھنا تھا حدر میں اور آپ نے ترتیل والے انداز میں سنایا، آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تابوت سکینہ میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو؟ جی عزیر علی اتاری تلاوت فرمائیں۔ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ جی ترجمہ، بے شک اس تابوت سکینہ میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اچھا، قاری صاحب نے یہ فرمایا تھا حدر میں پڑھنا ہے، تو میرا خیال ہے حدر شاید پک نہیں کر پا رہے۔ ابھی پھر وہی غلطی ہم نے نوٹ کی ہے کہ دوبارہ بیٹا آپ نے ترتیل میں پڑھ دیا اور پھر ایک آدھ مقام پہ غنہ تھا، اس کی مقدار میں کمی رہی۔ بہرحال عزیر علی اتاری آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آصف بھائی اگر ان کو تھوڑا حدر بتا دیں ایک دفعہ اسی آیت کو پڑھ کے کہ یہ مطلب ہے حدر سے۔ بیٹا عزیر علی اتاری ماشاءاللہ آپ نے آیت تو درست پڑھنے کی کوشش کی، چونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید آپ حدر کا انداز سمجھ نہیں پا رہے اور ترتیل والے انداز میں آپ نے سنا دیا، تو اس کو حدر میں قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے جلدی جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ماشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ سب نے اس کا خیال رکھنا ہے اور نمبر آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاءاللہ نمبر تو اچھے لے رہے ہیں، لیکن بقیہ چیز کی طرف بھی دھیان رکھیں۔ نیکسٹ کوشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی؟ جی عزیر علی اتاری تلاوت کیجیے گا۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ جی عزیر علی اتاری بیٹا آپ کی بار آپ نے جواب درست دیا، حدر میں پڑھا، لیکن ایک مقام پر جب آپ نے پڑھا چونکہ بہت مستعلیہ میں سے آتا ہے، آپ نے وہاں پر دال کی طرف مائل کر دیا، اور دوسرا جب آپ نے وقف کیا علی بعض ہے تو اس کو ایسا لگا آپ نے علی بعض کر دیا، یعنی عین کو آپ نے فتح دے دیا۔ بہرحال آپ کو ہم اس سوال کے جواب میں 10 میں سے 8 نمبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جی عزیر علی اتاری ماشاءاللہ تیسری مرتبہ بزر بجانے میں کامیاب ہوئے۔ کیا بات ہے۔ آپ نے آیت ماشاءاللہ اس مرتبہ ترتیل والے انداز سے ہٹ کر پڑھی، تھوڑا حدر کے انداز میں۔ یہی حرف مستعلیہ کی کمی محسوس ہوئی ہے، فضلنا یہاں ضاد پر کرنا تھا، اور بعضہم یہ کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی سوال ہے، تیار رہیے گا۔ لیکن جی کے بعد یہ کس آیت کا ترجمہ ہے کہ مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے؟ جی محمد علی، ماشاءاللہ محمد علی رضا، کیا بات ہے جی۔ ولكن الله يفعل ما يريد۔ جی ترجمہ ہے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارے ججز کیا نمبر دیتے ہیں؟ جی اب کی مرتبہ محمد علی اتاری بیٹا، محمد علی رضا اتاری آپ نے بزر پریس کیا، آپ نے آیت مجیدہ پڑھی وَلَكِنَّ اللَّهَ، معذرت، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ، یہاں پہ چونکہ فا ساکن ہے اور فا غیر کلکلہ ہے، آپ نے یہاں کلکلہ کر دیا، یفعلو کر دیا۔ پھر وقف میں ما یرید دال ساکن ہو جاتا اور کلکلہ کیا جاتا، لیکن آپ نے یہاں کلکلہ نہیں کیا، تو بہرحال آپ کو میں 10 میں سے 8 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی محمد علی رضا ماشاءاللہ آپ کی ادائیگی اور لہجہ بہت اچھا محسوس ہوا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، ولا یہاں جو کھڑی حرکات ہیں نا بیٹے، کچھ ایسا محسوس ہوا آپ نے کچھ زیادہ دراز کر دیا لام کی، اور آیت کے جو آخر میں جو یرید ڈال تھا یہاں کلکلہ کرنا تھا، جو کہ آپ نہ کر پائے۔ آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اچھے نمبر۔ جی نیکسٹ، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کافر ہی ظالم ہیں؟ جی
चलें जी पढ़ें। والكافرون هم الظالمون और काफिर ही जालिम हैं। जी उज़ैर अली अत्तारी, बेटा ये आपका इस राउंड में चौथा जवाब है। माशाअल्लाह। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है आपका। थोड़ा सा ज़ा में ऐसा लगा आप ज़ा की तरफ चले गए, हुमुज़्ज़ा इस तरह महसूस हुआ, जो कि हल्का सा गैर मामूली अंदाज में था। तो बहरहाल आपको हम 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं। माशाअल्लाह। जी आसिफ भाई। जी बेटा उज़ैर अली अत्तारी, क़ारी साहब ने तवज्जो दिलाई है, ज़ा को ऐसा लगा है कि मतलब ना ज़ा की तरफ कुछ आवाज़ गई है, लेकिन दुरुस्त महसूस हो नहीं पाया। आपको देते हैं 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी सब तैयार हो जाएं भाई। सुफियान अत्तारी, हुमायूं अत्तारी, आप भी प्रोग्राम में ही हैं माशाअल्लाह। कोशिश कर रहे हैं पर शायद कुछ दबाने में देर हो रही है बटन। वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह पाक को ना नींद आती है और ना ही ऊँग? जी ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तर्जमा, उसे ना ऊँग आती है और ना नींद। जी सुफियान अत्तारी 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। 10 में से 10 नंबर। क्या सुभान अल्लाह। देर आयत, दुरुस्त आयत, लेकिन इस देर से नंबर चले गए। जी नेक्स्ट, किस आयत में फरमाया गया है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं? जी उज़ैर अली अत्तारी। ला इकराह फिद्दीन। तर्जमा, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। जी उज़ैर अली अत्तारी, ला इकराह, बेटा यहाँ काफ जो बारीक है और हुर्फ़ कलकला नहीं है, ला इकरा, ये ऐसा महसूस हुआ, इस वजह से आपको 10 में से 9 नंबर दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह। जी जी उज़ैर अली अत्तारी, बेटा ला इकरा में यहाँ पे मद्दे मुनफसिल था जो आपने तर्क कर दिया, मिकदार नहीं की, लिहाजा आपको मैं भी 10 में से 9 नंबर दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट, किस आयत में फरमाया गया है कि बेशक हिदायत की राह गुमराही से खूब जुदा हो गई है? जी मोहम्मद अली रज़ा। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। बेशक हिदायत की राह गुमराही से खूब जुदा हो गई है। जी मोहम्मद अली रज़ा, माशाअल्लाह, बेटा आपने अच्छे अंदाज में आयत सुनाने की कोशिश की, मगर आपको देते हैं 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी मोहम्मद अली रज़ा अत्तारी, बेटा आपने आयत मजीदा दुरुस्त पढ़ने की कोशिश तो की है। वक्फ़ में एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, नंबर आपका मैंने माइनस नहीं किया, सिर्फ़ इस्लाह के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। जब वक्फ़ में शद हर्फ आता है तो उसमें थोड़ी सी ताख़ीर करते हैं ताकि शद की जो ताख़ीर है 2 हर्फ़ों की वो अदा हो जाए। मुझे ऐसा लगा आपने इसको यूँ पढ़ा, क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय। गई नहीं करेंगे, इसका जो आखिर में शद है वो बाकी रखेंगे। एक तो इसमें तरीका आसान सा होता है पढ़ने का, वक्फ़ बिर रोम का, उसमें ऐसा होता है कि जो हरकत होती है उसका तिहाई हिस्सा अदा किया जाता है, जैसे क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, ठीक है। और जब आप वक्फ़ बिर रोम नहीं कर रहे, वक्फ़ बिल इस्कान कर रहे हैं, तो इस तरह पढ़ेंगे क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, ठीक है। जो उसका ताख़ीर है शद का वो बाकी रखेंगे। बहरहाल अली रज़ा अत्तारी को हम 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये राउंड हमारा इख्तिताम को पहुंचा और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ, जो कि है राउंड नंबर 3। Voice of Quran, 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 voice of Quran. जी वॉइस ऑफ कुरान का राउंड नंबर 3 है और इसमें भी हमारे बच्चों को तिलावत कुरान करनी होगी। 2 आयतें इनको दी जाएंगी और इन आयतों को इन बच्चों ने बारी बारी तिलावत करनी होगी और वो तिलावत खूब अच्छे अंदाज से होगी और ये तिलावत होगी हदर के अंदाज़ पर। जी हदर के अंदाज़ पर ये तिलावत होगी और फिर इंशाअल्लाह जजेस इस पर नंबर देंगे। Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran,
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی ماشاءاللہ عزیر علی اتاری آپ نے حدر میں تلاوت فرمائی. لہجہ بھی اچھا ہے، انداز بھی اچھا ہے، بس کہیں کہیں تھوڑی کمی کر دی آپ نے. جیسے آپ نے آغاز کیا قل بفضل اللہ، فض نہیں پڑھیں گے اس کو، بہت مستعلیہ میں سے، لہٰذا اس کو پر پڑھیں گے قل بفضل اللہ. ٹھیک ہے. اچھا وبرحمتہ ہی ایک کلمہ آیا، وہاں پہ تھوڑا سا کسرہ جو تھا، کسرہ اشباعی، اس کو مجہول کی طرف لے گئے آپ. اور دوسرا جب آپ نے یہاں پڑھا ہوا خیرم میم ما کر دیا، ما نہیں کریں گے، ما کریں گے، یہ ناک میں آواز میم میں نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اور یجمعون میں بھی ایسا لگا وقف میں ناک میں آواز جا رہی ہے. اور اسی طرح جب آپ نے دوسری آیت مجیدہ پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف کر دیا، تنوین کو ہلا دیا. بہرحال آپ کا انداز جو تھا پڑھنے کا اچھا لگا. تو ہم عزیر علی اتاری کو 100 میں سے 95 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی بیٹا عزیر علی اتاری، ماشاءاللہ آپ نے حدر میں پڑھنے کی کوشش کی اور سنائی بھی آپ نے. جو غلطیاں میں نے نوٹ کی وہی قاری صاحب نے بھی نوٹ کی اور بیان کر دی. آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی بیٹا محمد علی رضا، ماشاء اللہ آپ نے حدر میں تلاوت سنائی. اللہ تبارک و تعالی مزید اس میں برکات عطا فرمائے. آمین. ہم سب کو اسی طرح قرآن پاک کو درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ آیت ماشاءاللہ بیٹا یہ آپ نے سنائی ہے، لیکن فلیفرحوا ہا جو ہے نا یہ ایسا محسوس ہوا فلیفرحوا کچھ اس کو آپ کو مزید ظاہر کر کے پڑھنا تھا نا، ہا کو واضح کریں. ہوا خیرم، خا حرف مستعلیہ اس کو بھی پر کرنا ہے. خیرم تنوین کے بعد یہ غنہ تھا، اس میں کمی محسوس ہوئی. اسی طریقے سے میم ما یہاں غنہ کرنا تھا، اس میں کمی محسوس ہوئی. دوسری آیت میں لا خوف علیہم، خوف یہاں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو 100 میں سے 93 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی محمد علی رضا اتاری بیٹا آپ نے بہت اچھے لہجے میں تلاوت کی ہے اور آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ اس کو نبھا کر چلیں، لیکن چونکہ بتقاضۂ بشریت ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا جو قاری صاحب نے غلطیاں بتائی ہیں ٹھیک بتائی ہیں، میں نے بھی وہی نوٹ کی ہیں. اس کے علاوہ ایک دو اور مقام ایسا ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی حاجت ہے آپ کو. جس طرح آپ نے آیت کا آغاز کیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ہا جو تھا وہ آپ ایسا لگا ہا کی طرف لے گئے. اچھا اس کے بعد جو قاری صاحب نے توجہ دلائی وہ درست تھا. اور پھر ایک جگہ اور میں نے آپ کی غلطی نوٹ کی ہے، فلیفرحوا میں جو فا ہے اس کی ادائیگی میں بھی کمی رہی. ٹھیک ہے. جو دوسری آیت مجیدہ آپ نے تلاوت فرمائی اس میں بیٹا ایک جگہ آپ نے پڑھا الا ان اولیاء اللہ لا جو تھا اس کو تھوڑا زیادہ دراز کر دیا. خوف علیہم کا جو میم ساکن تھا اس کو ہلا دیا. ولا ہم ولا کو بھی تھوڑا زیادہ کر دیا اور ہم کا جو میم ساکن تھا اس کو بھی ہلا دیا. بہرحال آپ کی اوورآل کارکردگی کو دیکھتے ہوئے محمد علی رضا کو 100 میں سے 92 نمبرز دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ألا إن أولياء الله لا
عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی ہمایوں اتاری بیٹا بہت اچھی کوشش رہی آپ کی، سن کے اچھا لگا آپ کا قرآن مجید، لیکن چونکہ کچھ غلطیاں آپ نے کی ہیں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جو پہلی آیت مجیدہ آپ نے پڑھی وہاں پر جو وَبِرَحْمَتِهِ کا کسرہ اشباعی ہے اس میں تھوڑا سا مجہول کی طرف آپ چلے گئے، اور ہوا خیرم جو گنہ ہے مشدد کا میم کا، اور چونکہ وہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یرملون بھی ہو گیا، ادغام یرملون بھی ہوا، تو اس غنے میں کمی رہی. اور پھر یجمعون جو آپ نے وقف پڑھا، لہجہ بہت اچھا تھا وقف میں، لیکن بیٹا اس میں ناک میں آواز لے گئے آپ ایک چیز. اچھا دوسری جو آپ نے آیت مجیدہ پڑھی اس میں لا خوفن جو آ رہا ہے لفظ، اس میں تنوین کو بھی آپ نے ہلا دیا، ٹھیک ہے. اچھا پھر جب آپ نے وقف کیا یحزنون، آپ نے بہت خوبصورت وقف کیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وقف آپ اچھے انداز پر کریں، لیکن ناک میں آواز نہ جائے. جہاں غنہ ہے وہاں پر آپ ناک میں آواز لے کر جائیں، لیکن یہاں پر چونکہ وقف ہے اور ناک میں لے جانے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر آواز ناک میں نہیں جائے گی. کوشش آپ کی اچھی تھی. ہمایوں اتاری آپ کو ہم 100 میں سے 95 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی ہمایوں اتاری ماشاء اللہ بیٹے آپ نے اچھی ادائیگی اور اچھے لہجے سے پڑھنے کی کوشش کی، اور لہجہ بھی آپ کا ماشاء اللہ اچھا لگا، لیکن چونکہ قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ غنّے کی آواز دیکھیں یہ ناک میں جاتی ہے نا بیٹا. اس کے علاوہ محسوس کیا آپ جیسے آپ نے وَبِرَحْمَتِهِ، اس کے بعد فَلْيَفْرَحُوا یہ بھی ناک میں چلے گئی، اس کا ناک سے تعلق نہیں تھا. اور یجمعون یہ بھی ناک میں آواز چلے گئی. دوسری آیت کے اندر لا خوفن، یہاں تنوین کو آپ نے ہلایا، قاری صاحب نے توجہ دلائی، اور آخر میں آپ نے وقف کا انداز بہت واقعی اچھا انداز لگا. لیکن وقف کریں تو آخری میں جب نون ساکن ہے اس کو بھی اچھا ادائیگی میں جہاں رکے نا اس پر بھی تھوڑا توجہ دیں. یہ کہ آپ کی کوشش اچھی رہی. مزید آئندہ کوشش کریں کہ ناک میں آواز نہ جائے. آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے. سبحان اللہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محمد سفیان اتاری ماشاءاللہ بیٹے آپ نے آواز تو اچھی لیکن ادائیگی لہجے میں بھی کمال کر دیا. بہت اچھا انداز لگا، مطلب دل کو چھو گئی آپ کی یہ آواز اور ادائیگی. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. اور میں یہ عرض کروں گا بیٹا کچھ کمی محسوس کی گئی، قل بفضل اللہ اس کے ضاد کی ادائیگی میں کمی محسوس ہوئی. اور دوسری آیت جو تھی الا ان اولیاء اللہ، اللہ یہ واضح کرنا تھا آپ نے، حمزہ کو ملاتے وقت آپ نے وصل میں واضح نہیں کیا نا، آپ نے الا ان اولیاء اللہ لگا نہیں، واضح نہیں محسوس ہوا نا. لیکن اوور ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب نے بالکل بجا فرمایا، بہت اچھے انداز سے آپ نے تلاوت فرمائی بیٹا، خوشی ہوئی. لہجہ اور ساتھ میں جو ٹھہراؤ تھا ادا میں، جو ادائیگی آپ نے کی ماشاءاللہ دل خوش ہوا. بہرحال آپ نے جو پہلی آیت مجیدہ پڑھی قاری صاحب نے درست توجہ دلائی کہ قل بفضل میں ایسا لگا آپ جو ہے ضاد کی ادائیگی میں کمزوری کر بیٹھے، وبرحمتہ کو تھوڑا زیادہ دراز کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا دوسری آیت مجیدہ پڑھی اولیاء اللہ، قاری صاحب نے صحیح فرمایا، یہاں پر حمزہ کی جو ادا تھی وہ صاف سنائی نہیں دی گئی. اوورآل آپ کی جو پڑھائی تھی، آپ نے جو پڑھا بہت اچھا پڑھا. تو آپ کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم سفیان اتاری کو 100 میں سے 97 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ.
جی تو راؤنڈ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا اور اب چلیں گے ہم راؤنڈ نمبر 4 کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی راؤنڈ نمبر 4 اور اس میں بھی بزر پریس کرنے ہوں گے, بزر آپ کو بجانے ہوں گے. دیکھتے ہیں کون جلدی بزر بجاتے ہیں. وہی انداز ہوگا, میں سوال کروں گا, اس کے بعد جی کہوں گا. جو بزر پریس کریں گے ان سے تلاوت کروائی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ نمبر دیے جائیں گے. سورہ لہب کی آخری آیت سنائیے جی. اچھا ماشاءاللہ عزیر الطاری, جی سنائیے. فی جیدہا حبل من مسد. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی عزیر علی اتاری بیٹا آپ نے آیت مجیدہ تلاوت فرمائی. فی جیدہا حبل, با میں چونکہ کلکلہ ہے اور کلکلہ صفت لازمہ میں سے ہے, ایسا لگا کلکلہ میں کمی رہی, مکامل جو کلکلہ ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کیا, اس وجہ سے میں آپ کا 1 نمبر مائنس کرتا ہوں. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی سورہ اخلاص کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے جی. لن یلد ولم یولد. جی عزیر علی اتاری بیٹا آپ نے یہ آیت درست پڑھنے کی کوشش کی, مگر جہاں اظہار شفوی یعنی اظہار کرنا تھا وہاں آپ نے غنہ کر دیا. لم یلد, لم میں غنہ نہیں کرنا تھا آپ نے کیا. یلد کا جو دال میں قلقلہ تھا یہ کمزور محسوس ہوا. تیسرا ولم, یہاں بھی غنہ نہیں کرنا تھا آپ نے غنہ کر دیا. اور پھر آخر کے دال کے قلقلہ میں بھی کمی محسوس ہوئی. آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر الطاری. جی تقریباً وہی غلطیاں میں نے بھی نوٹ کی ہیں جو قاری صاحب نے فرمایا. تو میں عزیر علی اتاری آپ کو اس سوال کے جواب میں 10 میں سے 8 نمبر پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہاں درمیان میں اگر میں عرض کرنا چاہوں کہ یہ جو آیات ہیں, صورتیں جو انتخاب ہے, یہ وہ ہیں جو نارملی ہم تلاوت کرتے ہی ہیں. سورہ لہب ہو گئے, سورہ اخلاص ہو گئی. تو یہاں آپ بھی غور کرتے جائیں, کہیں ہم تلاوت کرتے ہوئے یہ غلطیاں تو نہیں کرتے. کچھ چیزیں تو شاید نوٹ کر کے توجہ دینے سے بھی آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن تھوڑا بہت آپ کو بلکہ زیادہ سیکھنا بھی پڑے گا. تو اس کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام آتا ہے, آؤ قرآن سیکھیں یا قرآن سیکھیں جو ہے, یہ پروگرام آیا کرتا ہے. تو اس پروگرام کو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ قلقلہ کیا ہے اور جو قاری صاحب الفاظ یوز کرتے ہیں کہ تنوین یہاں پہ اخفا کرنا تھا نہیں کرنا تھا, تو انشاءاللہ اس سے آگاہی ہوتی جائے گی تو کچھ نہ کچھ بہتری آتی جائے گی. جی بھائی آگے چلتے ہیں. سورہ فلق کی تیسری آیت سنائیے جی محمد علی رضا. ومن شر غاسق اذا وقب. جی بیٹا محمد علی رضا آپ نے آیت ماشاءاللہ اچھے انداز میں پڑھی. بس ایک طرف تھوڑی توجہ دلاؤں گا آپ کی. ومن الشر, یہ را جو ہے نا اس کو باریک پڑھنا تھا, کسرہ جو ہے, لیکن ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے پور کیا, محسوس ہوا, لیکن آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے, قاری صاحب کی عطائیں ماشاءاللہ. اچھا یہ ویسے قاری صاحب دیکھا ہے بہت لوگ جو ہے اس کو پر پڑھتے ہیں, یہ حالانکہ یہ باریک پڑھی جائے گی. صحیح. یہ ساری میرا خیال ہے باریکی ہے نا اس میں جو راہ ہے. جی جی علی رضا اتاری قاری صاحب نے درست فرمایا. ایک مقام اور ہے جہاں میں نے آپ کی غلطی نوٹ کی. وَمِن شرری کا جو غنہ ہے اخفا کا, اس میں کمی رہی. بہرحال میں آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی سورہ ناس کی پہلی آیت سنائیے جی. چلیں جی. قل اعوذ برب الناس. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. جی عزیر الطاری 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر دیجیے. سبحان اللہ. سورہ نبا کی پہلی 2 آیات سنائیے جی محمد سفیان. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. بیٹا محمد سفیان الطاری آپ بزر بجانے میں کامیاب ہوئے ماشاء اللہ, مبارک. اور آیت بھی درست پڑھنے کی کوشش کی. ایسا محسوس ہوا جیسے عام یعنی عین کو پور پڑھ دیا آپ نے اور میم کو,
اور یتسا حرف سفید یا سین ہے، تو یہ سین کو بھی ایسا لگا آپ نے موٹا پورا انداز میں پڑھا. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا سفیان الطاری، آپ کی جو میں نے غلطی محسوس کی، جو آپ نے دوسری آیت مجیدہ پڑھی عن النبأ العظیم، یہ لام ساکن ہے، کلکلہ نہیں ہوگا، عن النبأ العظیم ہوگا، ٹھیک ہے. تو سفیان الطاری کو 10 میں سے 9 نمبر دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دوبارہ تیار ہو جائیے، سب انگلیاں وغیرہ تیار کر لیں اپنی. ہمایوں الطاری سورہ نازیات کی 3 اور 4 آیت سنائیے جی. محمد علی رضا. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی ہاں علی رضا 10 میں سے 10. سبحان اللہ. سورہ عباسہ کی آخری آیت سنائیے جی. عزیر علی الطاری. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی عزیر علی الطاری، جواب تو درست ہے، نمبر میں نے آپ کے مائنس نہیں کیے. صرف ایک اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، وقف میں چونکہ گولتا ہے تو اس میں ہا ساکن کی آواز آئے گی، فجرہ پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو ایسا لگا تھوڑی سی کمی رہی. بہرحال 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سورہ تکویر کی پہلی آیت سنائیے جی. عزیر علی الطاری. اذا الشمس کورت. جی عزیر علی الطاری، یہ آیت بھی آپ نے درست پڑھی ماشاء اللہ، لیکن کوّرت را جو ہے نا اس کو پر پڑھنا تھا، را پہ زبر ہے، آپ نے چونکہ پر نہیں پڑھا. 10 میں سے 9 نمبر. ماشاء اللہ. جی عزیر علی الطاری، جواب درست ہے. را وہی بات عرض کروں گا، پر کرنا تھا، باریک کر دیا. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، اور اس سیگمنٹ کے کمپلیٹ ہونے سے ہمارا پروگرام وائس آف قرآن بھی کمپلیٹ ہوا. اب مرحلہ آئے گا ٹوٹل نمبرز کا، جس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ ہمارے سفیان الطاری، ہمایوں الطاری، محمد علی رضا اور عزیر علی الطاری میں سے کون سے بچے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ رہے. سب بچے ماشاءاللہ آئے. قرآن پاک کی تلاوت کی آسان نہیں ہوتا، آپ کا گھروں پر بیٹھ کر دیکھ لینا آسان ہے، یہاں کھڑے ہو کر اور ان ججز کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان نہیں ہوتا. کئی چیزوں میں آپ نے سنا بھی بھئی یہاں کمی رہ گئی، یہاں غلطی ہو گئی، تو اس میں بہت کچھ اس کا عمل دخل بھی ہوتا ہے. یہاں کھڑے ہونا، کیمرے، ریکارڈنگ، اس کا بھی ایک اپنا پریشر ہوتا ہے. اپنی جگہ بچے ماشاءاللہ اچھی کوشش کرتے ہیں، پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اور اسی کمی کے ذریعے ہی ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے ہم نے بات بھی کی کہ اگر ان بچوں سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو وہ جب بیان کی جاتی ہے تو ہم غور کریں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو وہ غلطیاں نہیں کر رہے ہوتے، تو دوسروں کی غلطیوں سے ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. جی اب فائنل اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی تو 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے ہمایوں الطاری نے، اور نمبر لیے ہیں 381. سبحان اللہ. تیسری پوزیشن لی ہے سفیان الطاری نے 429 نمبر، اور دوسری پوزیشن لی ہے محمد علی الطاری نے 451 نمبر، اور پہلی پوزیشن عزیر الطاری کی 553 نمبر. جی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا